السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجاب کے کسی شہر میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا مطلب ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح دکان جانے سے پہلے بیوی کو کہتے، جو کچھ آج تم کو آج دن کے لیے چاہیے وہ ایک چٹ پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے۔ بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، میں صرف تیرے ہی حکم کے تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو بھی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا۔ کبھی صبح کے 9:30، کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی تو وہ چٹ کو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کا سامان لکھا۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ ایک دو مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے دکان کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کچھ خاص توجہ نہیں دیا۔ کئی کار والے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے پھر یہ دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائے تاکہ میں آپ کے نفس دیکھوں، اور اگر کسی مرض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کرے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے، میرا خیال ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ میں 15 یا 16 سال بعد آپ کے عبادت میں داخل ہوا ہوں۔ آپ کو کوئی رشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، خدا مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس طرح کہ میں لاہور سے اپنے کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا، عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنچر لگانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے، آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ میں نے آپ کا شکر ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آ کے میز کے پاس آ کر کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، چلے نا، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ اسے کہہ رہے تھے، بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اتنے دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے کیونکہ آپ بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا، حکیم صاحب، میں 4 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یا بہت علاج کیا، وہاں انگلینڈ میں بھی بہت علاج کیا، ابھی قسمت میں مایوسی کے ساتھ کچھ نہیں تھا۔ آپ نے کہا، میرے بھائی، توبہ استغفار پڑھو، خدا را اپنے خدا سے مایوس نہ ہو۔ یاد رکھو، اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب اور غمی خوشی، زندگی موت، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ کسی دوا میں۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوڑیاں بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالی۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے،
آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کے مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور سادہ سے حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائی اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے اور اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مرادیں پورے کرنے کا باعث بنے گی۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنے بہار دیکھ رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان چھٹی آیا کار ادھر رکی لیکن دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا، آپ کا مکتب بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے لازم پہنچے ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ محمد علی نے کہا کہ جب 15 سال قبل میں آپ کے مکتب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ گئی۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کے 21 تاریخ کو ہونی تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن قبل اس کار میں نے لاہور اپنے رشتہ دار کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہیے خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں کھاتی رہی اور بازاروں میں پھرتے رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری۔ وہاں سے اسے اسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو 104 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن دور بخار ہے۔ بے ہوشی کے عالم میں اس جہاں سے چلی گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہمارے تمام فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے یہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے۔ اگر کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنا۔ آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پر پہنچا سکے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان یوں گویا ہو گئے۔ محمد علی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹھی یہاں آ کر کھولی، بیٹی کے جہیز کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا؟ آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھیں۔ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا یہ کام اللہ کا ہے، اللہ جانے۔ محمد علی صاحب یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہوئی ہو اور مولا نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ میرے مولا، تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے لیکن اس کی قدرت پر حیران ہو کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے، رازق رازق تو ہی رازق، اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز پیروں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ دوستو ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے ہم ان کا شمار تک نہیں کر سکتے۔ انسان بنانا اور مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا، عقل
سلیم کے ساتھ تمام جسمانی اعضاء دینا، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا شکر ہم تمام عمر سجدے میں بھی پڑے رہیں پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان بڑا جلد باز اور ناشکرا ہے، ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، صبر نہیں ہوتا، تکلیف، بیماری یا پریشانی کے وقت یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ سوچنے کی یہ بات ہے کہ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ اس نے ہمیں صحت اور تندرستی، مال و جائیداد، عقل و علم، اہل و عیال، عزت و شان، حسن و وجاہت کے ساتھ زندگی کا عالم بیان کیا ہے۔ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے جو ہمارے آزمائش کے لیے۔ اگر اللہ کچھ لے لیتا ہے تو ناشکری کیوں؟ بعض لوگ کچھ نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، کچھ پر نہیں۔ اللہ کی شکر گزاری اس کے بندوں پر واجب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ہی نعمتیں دیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا اعتراف ان الفاظ میں کیا: یہ میرے رب کا فضل ہے کہ تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانا، ہر کسی سے گلہ شکایت اور بے جا تقاضے کرنا اور اللہ کی نعمتوں کو بنا وجہ چھپانا بھی ناشکری ہے۔ ناشکری کی سزا ہر حال میں ملتی ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ کی شکر گزاری پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے احسانات پر شکری کے ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہے اور ان سے محبت اور خدمت کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دین اسلام میں شکر ادا کرنے کے ہمیں 4 طریقے بتلائے ہیں: نمبر 1 دل سے، نمبر 2 زبان سے، نمبر 3 نعمتوں کے استعمال سے، نمبر 4 مخلوق خدا کی خدمت سے۔ دوستوں، دل سے شکر ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں: 1 نعمت دینے والے کا احترام کیا جائے اور نعمت دینے والے سے محبت کرنا، ہاں وہ انسان ہو یا اللہ ہو، دونوں برابر ہیں۔ مثلاً اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو اس کے بجائے آپ احترام کسی اور کا کریں تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم اللہ کے بجائے کسی اور کا احترام اور اکرام کریں گے تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ اکبر تو کہتے ہیں لیکن دل میں احترام پیسے کا ہے، اس سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایسے نظریے اور ایک عقیدے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دوستوں، ایک فطرتی اصول ہے کہ جس شخص پر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اسے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے پسند کو ترجیح بھی دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر وقت ماننے کی اور ترجیح دینے کی کوشش کریں۔ دوستوں، زبان سے شکر ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں: تحدیث بالنعمت کا اظہار کرنا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے تعریف کرنا۔ زبان سے تحدیث بالنعمت کا مطلب ہے کہ انسان اس کا اقرار اور اظہار کرے کہ یہ چیز میرے ابو نے یا بھائی وغیرہ نے دی ہے، اس میں ریاکاری مقصود نہ ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہے۔ مثلاً الحمدللہ اللہ نے مجھے آنکھوں کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور بندوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب ہے کہ جب کوئی آپ کو کچھ چیز دے تو اس پر اسے جزاک اللہ کہہ دیا جائے کہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل جائے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا، جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ شکر کا ایک طریقہ عملی استعمال سے شکر ادا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو عملی طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے اظہار کرنا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ کپڑے صاف ستھرے پہن کر آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور خوبصورت اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر استعمال نہ کی جائے تو یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ اور شکر کا 4تھا طریقہ ہے مخلوق خدا کی خدمت کر کے شکر ادا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ مثلاً
اپنے علم، اپنے عمل، ہنر اور مال اور تزکیہ نفس کے وجہ سے دوسروں کی رہنمائی کرنا، یہ بھی ایک شکر کا بہت بڑا طریقہ ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی یہ میری ویڈیو۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا اور شیئر بھی کر دینا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔